نہیں سر لگتا کہ برداشت کرے معاشی گی۔ اشاروں کے حوالے سے تو obviously concerns ہیں اوپر بھی، شاید اسی حوالے سے وہ ونڈر بوائے کا بھی چرچا آیا بیچ میں، اور پھر 6 ماہ کی مہلت کی باتیں بھی زیر بحث آئی۔ ایسے اشارے عام طور پر تب سامنے آتے ہیں جب کسی نہ کسی سطح پر ون پیج کے درمیان کوئی اختلاف ہو، بیہائنڈ دا سین۔ آپ کے خیال میں شہباز شریف حکومت کے تعلقات میں کیا واقعی کوئی اختلاف موجود ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو یا پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات ہوں، یا پھر یہ معاشی جو ہے معاملات پہ بھی ہو سکتا ہے؟ اوبویسلی یہ بھی ایک بہت بڑا بوجھ ہے۔ دیکھیں سرکار ایک تو دیکھیں نا، ایک بڑا فکریانہ سا رویہ ہے ہماری سرکار کا، لیکن بات یہ ہے کہ اصل اس سے کام اب چل نہیں رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو وصولیاں ہیں، آپ نے بڑے اوپریسو انڈائریکٹ ٹیکسیشن کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے بجلی کی آپ کی قیمتیں، اور خود کیونکہ یہ کارٹلز حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بجلی 2.2 ٹریلین کی ہم نے گوسٹ الیکٹریسٹی، اب گوسٹ الیکٹریسٹی کی اصطلاح گوہر اجاز صاحب نے دی ہے، جو سابقہ وفاقی وزیر بھی رہے ہیں نگران کیبنٹ میں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں، کوئی انڈسٹری ہم اس پہ نہیں چلا سکتے۔ اب اپنے پروفٹس کو تو رولنگ اشرافیہ کمپرومائز نہیں کر سکتی، تو انڈسٹریلائزیشن کہاں سے ہوگی؟ آپ کہتے ہیں ہم آپ کو آئی ایم ایف سے جان چھڑوا دیں گے۔ آئی ایم ایف کا $130-35 بلین کا قرضہ تو آپ نے ہمارے اوپر لادا ہے۔ آپ نے یہ معاہدے کیے 2002 کے، 1993 کے، 2016 کے، اتنے یہ سب کچھ جو آپ نے اتنا بڑا ڈرین دیا ہے اکانومی کو۔ خود ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ تھی کہ 10 سالوں میں $45 بلین کا ٹیکہ لگوایا انہوں نے ہمیں، یعنی یہ انڈیپینڈنٹ، اور یہ میں سمجھتا ہوں اس گراس انڈر اسٹیٹمنٹ۔ اگر ہم اس کی وجہ سے جو انڈسٹری بند ہوئی ہے، یہ ایشوز ہیں۔ عمران بھول جائے گا، یہ معیشت کی جو روز 15 کو بیٹیاں بن رہی ہیں، it indicates some pressure coming from the very powerful sections of the state۔ وہ آ رہا ہے، ان میں مجھے نہیں لگتا ان میں اہلیت ہے یا حل کر پائیں گے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ they are part of the problem۔ They are beneficiary of the misery that is being inflicted upon the masses at large in Pakistan۔ یہ اس کے بینیفیشریز ہیں، تو یہ میرے خیال میں یہ خود کیا حل کریں گے؟ سولوشن تو ان کے بیانڈ ہی ہیں، لیکن بہرحال دیکھیں یہ کہاں تک مینج کر سکتے ہیں اور یہ کہاں تک برداشت کیے جاتے ہیں۔ جی، کیونکہ وزیر خزانہ خود اب اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ 1000 ارب کی سالانہ کرپشن ہو رہی ہے، اور بھاری ٹیکسز کی وجہ سے کئی عالمی فرمز ملک سے جا رہی ہیں۔ کیا یہ معاملات حکومت کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے؟ اگر ملک کی معیشت ہی نہیں چلے گی تو کیا صرف سیاسی بیانیے اور سفارتی تعلقات کی بنا پر موجودہ حکومت اپنا وقت پورا کر لے گی؟ یہ جو اتنے کمفرٹیبل بظاہر نظر آتے ہیں کہ ہمیں کوئی چیلنج ہی نہیں ہے۔ دیکھیں یہ تو کوئی بتا نہیں سکتا کہ اس طرح پورا کر بھی لیں گے اس انداز میں تو کیا پورا کیا نہیں، اور پھر پاکستان میں کوئی چیز پریڈکٹ کی نہیں جا سکتی۔ مگر میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ بیسیکلی جو مین اپوزیشن اس گورنمنٹ کو آ رہی ہے وہ اکانومی کی طرف سے آ رہی ہے، اور اکانومی میں جتنا کرائسس ہے وہ ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے، ہمارے اپنے کیے ہوئے معاہدے ہیں۔ یہ جو کول پلانٹ ہم نے کیوں لگایا جب خود چائنا والے کہہ رہے تھے نہ لگاؤ؟ اس کے علاوہ یہ جو آپ کی جو گوسٹ الیکٹریسٹی کا بل ہے، یہ جو آپ کا سرکولر ڈیٹ ہے، جو آپ قرضے لے کے آپ نے جو ہے وہ ہمارے اوپر قرضوں کا بوجھ ڈالا، 2 سے 3 روپے یونٹ میں بڑھا کے، یہ ان سارے یہ جو سارے ماشاءاللہ ان کے لاڈلے ہیں آئی پی پیز والے، ان کو آپ پیسے دیے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایشو ہے۔ آئی ڈونٹ نو، سر اس کا مطلب یو تھنک کہ معاشی، سر آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی استحکام لائے بغیر ہم معاشی استحکام لا سکتے ہیں؟ اگر ہم بس اگر یہ تو سر وہ اسٹرکچرل یا اس طرح کے لوپ ہولز ہیں، اگر ان پہ وہ کام کر لیں، جو ان کے شارٹ کمنگز ہیں اگر وہ سنبھال لیں اور معیشت کو سنبھال لیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر سیاسی استحکام نہیں بھی آئے گا تو سٹیبل رہے گا ملک؟ دیکھیں سیاست کی بساط جو ہے نا وہ معیشت کے اوپر بچھی ہوتی ہے، بڑا غلط علام ہے یہاں پہ نا، یہ ہمارے خاص طور پہ اردو پریس میں بڑی جو ہے نا وہ ایک فکری مغالطے وہ کیے جاتے ہیں۔ سیاسی استحکام آئے گا تو پھر ہم سیاسی استحکام آ کے کاروبار کرنے شروع کر دیتے ہو، ٹھیک ہے؟ جو ورلڈ آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی ہے اس کو کیا کہا ہے کہ 4.67% آف دی جی ڈی پی تو آپ اپنے سرکاری ٹھیکوں میں سے مال بنا رہے ہو۔ بات یہ ہے کہ اکنامک سٹیبلٹی پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے سیاسی سٹیبلٹی۔ چائنا میں تو چائنا میں کیا ہے؟ معیشت ہے نا، تو معیشت کے اوپر ایک کمیونسٹ پارٹی بیٹھی ہوئی ہے چپ کر کے، بالکل سیاسی طور پر ابھی تک تو ٹھیک چل رہی ہے، تقریباً اس کو 73 سال تو ہو گئے ہیں۔ تو معیشت کے اوپر ہی جو ہے جسے پولیٹیکل اکانومی کہتے ہیں کہ وہ یہی ہے کہ آپ معیشت کی بساط پہ سیاست کی بساط ہوتی ہے، اور جب بنیاد جو ہے اس میں زلزلے ہوں تو اوپر کوئی سیاسی سٹرکچر جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ ان کو معیشت تو سر اس کا پھر مطلب ہے یہ جو معاشی چیلنج ہے یہ حکومت کے لیے واقعی ایک خطرہ ہے، اور اس سے اگر انہوں نے اس کو نہ سنبھالا تو شاید پھر they have to pay۔
میں نے عرض کیا کہ ان کی جو ڈیسٹنی ہے، جو ان کی فیٹ ہے اس حکومت کی، وہ شاید بڑی موومنٹ تو ہمیں، کیونکہ دیکھیں موومنٹ خود یہاں پہ ایک اسپونٹینیس موومنٹ بنی تھی، اور اس میں فوری طور پر ہم نے دیکھا کہ گھٹنے ٹیک دیے گئے اور تمام مان لیے گئے تھے. وہاں نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی اس کو لیڈ کر رہی تھی، نہ کوئی بڑا لیڈر تھا اس میں. وہ ایک پبلک ریسپانس تھا جو ہم نے کشمیر میں دیکھا. اس طرح کی تحریک کو میں رول آؤٹ نہیں کر سکتا، مگر ابھی فی الحال تو نہیں ہے. مگر اس کی غیر موجودگی میں جو اس کی فیٹ ہے، وہ اکانومی ہی وہ ریٹرن کرے گی، اور اکانومی از ناٹ ان ویری گڈ شیپ. اور اس پہ غالب جو اکثریت ہے ہمارے معیشت دانوں کی، ان کا اتفاق ہے کہ جناب یہ صحیح انداز میں معاملات نہیں ہو رہے. اور یہ پولیٹیکل اکنامی، یہ تو میں بحث میں نہیں جاتا، یہ ماڈل ہی بڑا فلاڈ ہے. یہ تو امریکہ میں بیٹھ گیا، امریکہ مینوفیکچرنگ واپس لانے کے لیے تو پھر سر اسی لیے شاید وہ ونڈر بوائے کی اصلاحات سامنے آ رہی ہیں مارکیٹ میں کہ اکانومی نہیں سنبھل رہی. یہ اس کے پیچھے یہی لڑائی تھی نا، یہ جو بیان بازی یا کالم بازی ہوئی عباسی صاحب کی اور رائے صاحب کی، اس کے پیچھے یہی کہانی ہے نا کہ بھئی ایک بے چینی ہے. ہمیں پتا ہے کہ ایک پارٹی کا سورس کون ہے، وہ بڑا اہم سورس ہے جو ہے. دوسری پارٹی جو ہے وہ بھی جو عباسی صاحب، اس کا بھی ہمیں اندازہ ہے کہ ان پر خبریں کہاں سے نازل ہوتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ پیچھے کو تو دیر از اے پرابلم. مگر سر ویسے ونڈر بوائے کون ہو سکتا ہے؟ ان لوگوں نے جنہوں نے اس معیشت کو اس حال تک پہنچایا ہے، آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے بگ آسک کہ بھئی اب انہیں کو ہم کہیں گے ٹھیک کر کے دے دو. پتہ پہلے کرائے نا 2016 کا جو یہ جو کول معاہدہ تھا، یہ کس نے کیا تھا؟ پھر ہمیں پتہ کرائے 1993 کا کس نے کیا تھا، 2002 کا کس نے کیا تھا. یہ کھولے نا. میں SIFC سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایک اچھی بڑی باڈی ہیں جو کام کر رہے ہیں، اور آپ نے ڈالر کو بڑا ارسٹ کرا ہے، تو آپ ذرا یہ 4-5 معاہدے کھولیں. ممکن ہے مجھے یہاں سے اٹھ کے تو جیل میں جانا پڑ جائے، جھنڈے والی گاڑی سے اٹھ کے. یہ جو کام ہے، جب آپ کو وجہ کا پتہ نہیں ہے تو آپ اس کو درست کیسے؟ ایٹیالوجی ہوتی ہے نا، آپ کو بیماری کا پتہ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں دوائی لے لو. بیماری کو ہم جانتے نہیں ہیں، اور کمیٹیاں بنائی جا رہے ہیں کر دو، اور ان لوگوں کو کمیٹیوں میں بٹھایا ہوا ہے جن کے مطلب ہے میں کیا ان پہ کچھ تو سر آپ کے خیال میں ایسا ونڈر بوائے کون ہو سکتا ہے جس کو جو یہ ہمارے مسائل سالو کر سکتا ہے؟ ان کی اس وقت تو مجھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا. جس کو مرضی یہ لے آئیں. اس معیشت میں اگر آپ nothing less than a revolution can save this economy. میں یہ آپ کو عرض کرتا ہوں. اب یہ ساری امیدیں بہت اچھا، یہ جو ہمارا ملٹری کمپلیکس بن رہا ہے، انڈسٹریل کمپلیکس بن رہا ہے، یہ واحد چیز ہے جس سے ایک امید اور ہوپ بھی آئی ہے. اور ہم نے جو یہ جنگ کے بعد سے جو ہمیں ٹھیکے مل رہے ہیں، بٹ یو نو آل پرویس، اسے تو ڈچ ڈیزیز کہتے ہیں. اگر کسی معیشت میں باقی شعبے ڈاؤن جا رہے ہوں اور ایک شعبہ اوپر جا رہا ہو، اسے معیشت کی زبان میں ڈچ ڈیزیز کہتے ہیں. او بھائی، ہم نے ایک ہماگیر ترقی کرنی ہے. ہماگیر ترقی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ فوج میں ڈسپلن ہے، فوج میں جو ہے وہ بہت زیادہ یہ ایک ایفیشنسی بھی ہے. یہاں پر کیا ہے، یہاں پر وہ جو ہے آپ کو پتہ ہے، تو یہاں تو نجی کاروبار ہے جو زیادہ اہم ہے. تو پھر سرکار کے کاروبار کو کون دیکھے گا؟ سو دیز آر دی ایشوز اینڈ دیز آر دی کنٹرڈکشنز وچ مائٹ ایکسپلوڈ. میں میٹافوریکلی کہہ رہا ہوں، وچ میں ایکسپلوڈ، اور پولیٹیکل تبدیلی کا ذریعہ یہی بنے گی ناچیز رائے میں. ٹھیک سر، لاسٹ آپ سے کہ 8 فروری کو ملک گیر احتجاج کی کال دی ہے PTI نے. حالیہ کراچی وزٹ کو دیکھیں تو کہیں نہ کہیں سہیل آفریدی صاحب نے ایک مؤثر شو کرنے میں وہ کامیاب ضرور ہوئے ہیں. کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ PTI اب اس بار واقعی کوئی ایسا ملک گیر احتجاج کرے گی کہ وہ حکومت پہ کوئی پریشر بلڈ کر سکے؟ دیکھیں، اس دفعہ انہوں نے ایک سگنیفیکنٹ چینج کی ہے اپنے احتجاج کے پیٹرن میں. یہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے، اس پہ کوئی بندہ بات نہیں کر رہا. یہ اب جام کی بات کر رہے ہیں، یہ چوکوں پر اکٹھے ہونے کی بات نہیں کر رہے، شٹر ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں، یہ سٹرائک کی بات کر رہے ہیں، یہ ٹریڈ یونینز جس طریقے سے احتجاج کیا کرتی تھی یہ اس کی بات کر رہے ہیں. مگر میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں، جب PTI کی گورنمنٹ تھی اور شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ تھے، تو جب یہاں کے کلرکس اور لوور طبقے کے لوگ نکلے تھے تو آپ نے اسلام آباد میں ان کا کیا اشر کیا تھا؟ مار مار کے آپ نے برکس نکال دیا تھا. جن لوگوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیمبر میں جا کے جو بدتمیزی کی، جس کو میں بتا نہیں سکتا کہ کیا ہوا تھا اس وقت کے چیف جسٹس کے ساتھ وکیلوں نے کیا کیا تھا، ان کو تو آپ ہاتھ نہیں ڈال سکے. جو کلرک 200-300 روپے کی اضافے کے لیے آئے، اب آپ کو ٹریڈ یونین والی اسٹرگل یاد آ گئی ہے؟ ابھی بہت کچھ یاد آئے گا آپ کو. اب بھیا جام یاد آئیں گے، آپ کو اسٹرائکس یاد آئیں گی.